بینکوں میں پیسہ آپ رکھواتے ہیں، بینکوں نے اشتہار چلایا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. تو بینک کیوں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کل کام آ جائے اور بینکوں کے آج ہی کام آ جائے؟ حالانکہ بینکوں کو چاہیے کہ وہ آپ کو مشورہ دیں کہ آپ روپیہ بچائیے، ہمیں بھی نہ دیں، اور اگر ہمیں دیا تو ہم بھی کل استعمال کریں گے، آج استعمال نہیں کریں گے. لیکن وہ آج استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے کل کام آئے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ بینکوں میں جو پیسہ رکھا جاتا ہے، چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو، ان کے تو آج ہی کام آ جاتا ہے، لیکن آپ کے نہ آج کام آتا ہے اور نہ کل کام آتا ہے. وہ ضائع اور برباد ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ جو پروفٹ اتنا تھوڑا دیا جاتا ہے، اتنا تھوڑا کہ اس سے زیادہ تو کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، کرنسی گر جاتی ہے. تبھی میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اکاؤنٹ کسی مجبوری سے کھولنا ایک الگ بات ہے، بینکوں میں پیسہ مت چھوڑو. آپ لوہا لے کے بھی ڈال دو گے نا، لوہا سریا لے کے ڈال دو گے، کباڑ لے کے ڈال دو گے اس پیسے سے، تو بھی وہ زیادہ مہنگا کر کے آپ کو پروفٹ دے گا. وہ کباڑ لے کے ڈال دو. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پیسہ سرکولیٹ ہو. کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. اللہ چاہتے ہیں پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں نہ جائے. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ بینکوں میں اکاؤنٹ میں پیسہ رکھتے ہو تو لاکھوں لوگوں کا پیسہ جب چند بینکوں میں آئے گا تو ان بینکوں کے مالکان تو بیٹھے بیٹھے ارب پتی بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے، بغیر کسی محنت کے. آپ کہہ سکتے نہیں محنت تو ہے، انہوں نے بینک بنایا وغیرہ وغیرہ، اس کو محنت نہیں کہتے. محنت کا مطلب کسی بزنس میں، کسی کاروبار میں تو پیسہ سرکولیٹ نہیں کر رہا. آپ کہہ سکتے ہو بینکوں کا پیسہ تو کاروبار میں سرکولیٹ کرتا ہے. بھائی وہ بینکوں کا پیسہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ لوگوں کا پیسہ کر رہا ہوتا ہے. اس کو نام یہ لگایا جاتا ہے کہ بینک کا پیسہ ہے. تو آپ کا پیسہ بینکوں میں سرکولیٹ کرتا ہے، جس پہ آپ کو بہت کم پروفٹ ملتا ہے. اب آپ دیکھو یہ بڑے بڑے جو اسٹور کھل گئے ہیں، بڑے بڑے اسٹور کھل گئے ہیں، اس سے جو عام گلی محلے والا جو دکاندار ہے اس کی تو بیچارے کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اور یہ بڑے بڑے اسٹورز کھلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہاں سے پیسہ لے کے؟ یہ ان کے باپ دادا سے وراثت میں نہیں ملا ہوتا. انہوں نے لاکھوں لوگوں کی بچت جو لوگوں نے بینکوں میں رکھی ہے، یہ وہاں سے قرضہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ پیسہ کماتے ہیں، تھوڑا سا سود کے نام پہ بینک کو دیتے ہیں. یہ اور جو سود دیتے ہیں یہ بینک کو، تو یہ اپنی مصنوعات میں جو قیمتیں متعین کرتے ہیں اس میں وہ سود ایڈ کر کے قیمتیں متعین کرتے ہیں، کیونکہ وہ پروفٹ نہیں ہوتا، تو لہذا ان مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھتی ہیں. تو میں اور آپ جب شاپنگ کرتے ہیں تو وہ مہنگی چیز خریدتے ہیں ہم، تو جو ہم نے پیسہ بینکوں میں رکھا وہ پروفٹ ہمارا یہاں سے نکل گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ، بیان تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے. دیکھو کافر سے نا، کافر سے کبھی بھی خیر کی امیدیں مت رکھو. آج دنیا میں نا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ پروپیگنڈا. اس پروپیگنڈے سے صرف وہ لوگ متاثر نہیں ہوتے جن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے اور ان کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہے، بہت ذہین ہے، ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہے، وہ لوگ متاثر نہیں ہوتے. عام لیول کا جو ذہین آدمی ہے نا، درمیانے درجے کا، وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے. خوب سمجھ لو کافر میں اللہ نے کوئی خیر نہیں رکھی ہے. جب نظام مملکت غیر مسلم و کافروں کے ہاتھ میں جائے گا نا، خیر کی امیدیں بالکل نہ رکھو. اب جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کا دشمن ہے، جس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ بنائی ہے، جب وہ بڑی طاقتیں بن جائے تو آپ کیسے اس سے خیر کی امید رکھتے ہیں؟ اگر خیریں ہوتی تو پھر تو جنت میں جانا چاہیے تھا نا ان کو. لیکن میں بار بار کہتا ہوں دنیا میں چور دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو چپل چوری کرنے والا جو سب کو پتا ہوتا ہے، ایک چور وہ ہوتا ہے جو بڑے پیمانے پر گیم کھیلتا ہے.
جو انسانیت کے حقوق کا لیبل لگا کے گیم کھیلتا ہے. دیکھو سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی غیر مسلم کنٹری میں ہوتا تو ہوتا ہے بھائی, ساری دنیا کی طاقتیں کود جاتی کہ نہیں کود جاتی مسئلہ حل کرنے کے لیے. رشیا نے یوکرائن پہ اٹیک کیا, یوکرائن کی کوئی ویلیو ہے روس کے مقابلے میں؟ آپ سے میں کوئی رپورٹیں نہیں پیش کر رہا, میں بیان کر رہا ہوں. یہ جو آپ لوگوں نے ایک دماغ پہ ایک بھوت سوار کیا ہوا ہے نا کہ غیر مسلم بہت اچھے ہیں, غیر مسلم بہت اچھے ہیں, مسلمان تو 2 نمبر ہوتا ہے, مسلمان تو چور ہوتا ہے, مسلمان چپل چور ہے, چھوٹی چوری کرتا ہے بدنام بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہ چپل چوریاں کر کے بدنام نہیں ہوتے, یہ لوگوں کے خون سے کھیلتے ہیں, انسانیت سے کھیلتے ہیں. اب اتنا سا شارٹ کلپ چل جائے گا مسلمان چپل چور ہے, دیکھنا پھر لوگ کہہ رہے ہیں نیچے گالیاں دی ہوں گی لوگوں نے, یہ دیکھو مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو شارٹ کلپ کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں میرے چینل سے نہیں چل رہی ہوتی, سمجھ رہے ہو؟ ہمارے چینل سے جو کلپ جائے گا وہ تمیز کا ہی کلپ ہوتا ہے, وہ ادھر ادھر کی نہیں جا رہی ہوتی اس میں. تو میرے بیانات سے لوگ صرف تھوڑے تھوڑے چٹکلے لطیفے نکال کے شارٹ کلپ پہ دے دنا دن چلا رہے ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں. یوکرائن چھوٹا سا کنٹری ہے, روس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے بولو؟ لیکن روس نے قبضہ کر لیا ہے. اب تک سوڈان جیسے حالات یوکرائن میں نہیں ہوئے, حالانکہ رشیا نے اٹیک کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ غیر مسلم ہے بھائی. پورا یورپ آ گیا اس کی مدد کے لیے, 1 انچ روس آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے. یورپ نے وفا کا ثبوت پیش کیا. یہی کسی مسلم کنٹری کے ساتھ ہو دیکھو تمہاری واٹ لگتی ہے. ہمیں لوگ بار بار ڈالر ڈالر درباری کہہ رہے ہیں, کہنے دو. خدا کی قسم پاکستان جس دن گیا نا تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اس لیے ملک پہ سمجھوتا مت کرو. آج ملک کی محبت کی کوئی بات کرے تو اس کو بھی لوگ سرکاری درباری کہنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ناشکری کی سزا دیتا ہے. ان لوگوں کی قدر کرو جو ملک سے محبت اور ملک کی سالمیت کی بات کر رہے ہیں, ان کی قدر کرو. تو میں کہہ رہا تھا دیکھو روس نے یوکرائن پہ اٹیک کیا ہے, کیا ہوا یوکرائن کا؟ پورا یورپ اس کی مدد کے لیے آ کے کھڑا ہو گیا. سوڈان میں دیکھ لو کوئی آ رہا ہے؟ اب یہی ہوگا, ٹرک خوراک لے کے جائیں گے بانٹ بوٹ کے, آ کے اخباروں میں نام آ جائے گا دیکھو آج یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اتنے لڈو بٹے ہیں سوڈان میں, کیونکہ مسلمان ہے نا میجورٹی میں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ کافر جو ہے نا کافر, اس سے متاثر نہ ہوا کرو. یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں, لیبل اچھے اچھے لگے ہوئے ہیں, اور ہمارا جو نام نہاد لبرل طبقہ ہے وہ بھی چونکہ انہی سے متاثر ہے. اسلام انہوں نے پڑھا نہیں ہے, اسلام سمجھا نہیں ہے, اسلام سیکھا نہیں ہے, کتابیں پڑھی نہیں ہیں, تو وہ بھی انہی سے متاثر ہے. صبح و شام علماء کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے, صبح و شام اسلام کو کے بارے میں اعتراضات کر رہے ہوں گے, تو کافر کے اندر خیر نہیں ہے. تو میں اس پہ بتا رہا تھا دیکھو پوری دنیا کو سودی نظام میں جکڑ دیا. اب اس کا نقصان کیا ہے اس پوری دنیا کو سودی نظام میں جکڑنے کا؟